درود شریف میں آل محمد کے مصادیق کون ہیں؟ اس عنوان سے حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے تصنیف نام منصب میں تحریر فرماتے ہیں کہ آل محمد کی تشریح کے سلسلے میں حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی ملاحظہ ہو۔ ترجمہ: جناب انس سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آل محمد کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ کون لوگ ہیں، تو آپ نے فرمایا ہر متقی انسان، اور ایک روایت میں ہے ہر مومن۔ اس حدیث مبارک سے بھی ثابت ہوا کہ آل محمد کے کلمات جو درود شریف میں وارد ہیں ان سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے نیک اور پارسا افراد، خواہ وہ اولاد سے ہوں یا نہ ہوں، اگر اولاد سے ہوں اور بقول ابن عربی مرتبہ علم و اجتہاد پر بھی فائز ہوں تو انہیں دوگنا شرف حاصل ہے، اور وہ بطریق اولا آل محمد کا مصداق ہیں، بخلاف ان سادات کے جو مذکورہ صفات سے عاری ہیں، وہ درود شریف میں وارد شدہ آل محمد سے خارج ہیں۔ یہ بات درود شریف کے ساتھ مخصوص ہے۔ اس کے علاوہ حضرت پیر مہر علی شاہ قدس سرہ کی تصریح مذکور کے مطابق لفظ آل بقرینہ مقام خاص معنی میں مستعمل ہوگا۔ مثلا جہاں ہم آل و اصحاب یا آل ہی و اصحاب ہی کہیں گے تو آل سے مراد اہل بیت ہوں گے، ورنہ اصحاب کے الفاظ میں اگر آل کے معنی پائے جاتے تو دو الگ لفظ یعنی آل ہی و اصحاب ہی کیوں بولے جاتے؟ آل بمعنی اولاد اس لیے بھی آ سکتا ہے کہ وہ اہل سے بنا ہے، اور اہل کا لفظ قرابت داروں اور گھر والوں کے لیے مخصوص ہے۔ پھر یہ کہ آل و اصحاب یا آل ہی و اصحاب ہی میں واو عاطفہ موجود ہے جو مغایرت کے لیے آتی ہے، یعنی آل اور ہیں اور اصحاب اور ہیں۔ ہر صحابی کے لیے ضروری نہیں کہ وہ آل یعنی اہل بیت بھی ہو، جبکہ جناب حسن حسین آل بھی تھے اور صحابی بھی۔ سنی العقیدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم لکھتے اور بولتے ہیں، اور خارجی صرف اصحاب ہی، جبکہ شیعہ اکثر آل ہی لکھتے اور بولتے ہیں۔ خداوند عالم خارجیوں کو آل یعنی اہل بیت سے محبت اور عقیدت کی توفیق دے، اور شیعہ کو اصحاب ہی کہنے اور لکھنے کی سعادت سے بہرہ مند فرمائے۔ خارج کی اس سے بڑی شکاوت کیا ہو سکتی ہے کہ قرآن کریم کی واضح تصریحات کے باوجود اہل بیت کرام سے بغض و عناد رکھتے ہیں۔